تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہمارے مذہب میں، اہل بیت کے مذہب میں، نہ جبر کی کوئی گنجائش ہے، نہ تفویض کی کوئی گنجائش ہے۔ جبر کا عقیدہ بھی باطل ہے اور تفویض کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو ہمارے شیعہ تم نے جبر کے عقیدے سے بھی بچنا ہے اور تفویض کے عقیدے سے بھی بچنا ہے۔ جبر کا عقیدہ کفرانہ ہے اور تفویض کا عقیدہ کیا ہے؟ مشرکانہ ہے۔ تو ہمارا شیعہ، ہمارا محب نہ جبر کا قائل ہو سکتا ہے، نہ تفویض کا قائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس نے خود یہ ساری کائنات خلق فرمائی بغیر کسی نمونوں کے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی نمونوں کے کسی شے کا خالق ہو، اور وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جس نے بغیر کسی نمونوں کے، تجربوں کے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اور یہ جتنے جہان، یہ جہان اور باقی جتنے جہان ہیں، سب کا کیا ہے؟ رب مالک کی ذات ہے۔ اس جہان کا بھی رب اور باقی جتنے جہان ہیں، جتنے اور جہان ہیں، سب کا رب خدا کی ذات ہے۔ ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، ہر ایک کا رزق پورا کر رہا ہے۔ چونٹی تک اس کو رزق مل رہا ہے، مچھر تک اس کو رزق حاصل ہو رہا ہے۔ انسان، چرند پرند، جانور، آبی جانور، فضائی پرندے، زمین کے اندر والی مخلوق، فضائی مخلوق، ہر شے کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے وہ خدا کی ذات۔ جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في السفل یابس والحجر الجامس۔ وہ منان خدا، وہ دیان خدا، کیڑی اگر پتھر میں ہی، چٹان کے اندر ہی کیوں نہیں رہ رہی، سمندروں کی تہوں میں، چٹان کے اندر اگر کیڑی وہاں ہی کیوں نہیں رہ رہی، تو اللہ اس کا رزق اسے وہاں بھی میسر فرما رہا ہے، اس کا رزق اسے وہاں بھی بھیج رہا ہے، اس کو اس کا رزق مل رہا ہے۔ تو ساری کائنات کا خالق اللہ، رب، خود وہ ذات اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ امام جو ہیں وہ خدا کی حجت ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان بھی فرمایا ہے کہ تمہارے 3 ولی ہیں، ایک اللہ تمہارا ولی ہے، دوسرا رسول تمہارا ولی ہے، اور رسول کے بعد تیسری ذات علی کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں جو تمہارے ولی ہیں۔ اور امیر المومنین کے بعد امام زمانہ تک ہر امام تمہارا ولی ہے۔ تو امام اللہ کی حجت ہوتی ہے۔ امام اللہ کی کیا ہے؟ حجت ہے۔ ہر امام اللہ کی کیا ہے؟ حجت ہے۔ تو امام اللہ کی حجت ہے، اور اللہ کی جو حجت ہے اس کو اللہ کی طرف سے ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے۔ ولایت تکوینی کیا ہوتی ہے؟ حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ کہ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کوئی بھی کام، جو بھی کام اگر وہ کائنات میں، دنیا میں سر انجام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اللہ نے ان کو اذن دے رکھا ہوتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے وہ جب چاہیں کائنات میں وہ امر سر انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر ممبر فرمایا، اگر میں علی کا بیٹا حسن چاہوں، حسن ابن علی چاہوں، تو میں مشرق کو مغرب بنا دوں اور مغرب کو مشرق کر دوں، میں غرب کو شرق بنا دوں اور شرق کو غرب بنا دوں۔ تو یہ ولایت تکوینی ہے، یہ امام کو اللہ کی حجت کو حاصل ہے۔ اور کائنات میں ہر شے
وہ امام جب حکم فرمائے، کوئی طلب کرے ہیں، تو یہ کائنات کی ہر شے امام کی اطاعت کرتی ہے. امام کی کیا ہوتی ہے؟ مطیع ہوتی ہے، امام کی اطاعت فرماتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام خدا کی حجت ہے، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ نے اس کو یہ ولایت دے رکھی ہوتی ہے. جیسا کہ علی کی ذات نے اپنی زندگی میں سورج کو پلٹایا، تو سورج کا امیر المومنین کی طلب پر پلٹ آنا، یہ امیر المومنین کو ولایت تکوینی حاصل تھی. سورج کا اطاعت فرمانا امیر المومنین کے حکم کا یہ اطاعت فرمانا امام کے حکم کی، یہ امام کو اطاعت ولایت حاصل ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ وہ اللہ کی حجت ہے. زمین سے کہیں کہ سارے خزانے اگل دے، جیسا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، زمین سارے خزانے اگل دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام کی تابع ہے. امیر المومنین سے طلب کیا گیا کہ مولا پانی سنبھل نہیں رہا، نہر سے بہر امڑنا شروع ہو گیا، تو امیر المومنین نے چھڑی ماری نہر کے پانی پر، نہر کے پانی پہ چھڑی ماری. وہ یہاں تک کہ لوگوں کے طلب کرنے، نہیں مولا ابھی بھی پانی زیادہ ہے اور کچھ نیچے ہو جائے. امام نے پھر چھڑی ماری پانی پر، اور کچھ ہو جائے مولا، یہاں تک پانی آ گیا کہ زمین کی تہ میں جو جانور تھے وہ سارے نظر آنے، مچھلیاں، آبی جانور جو تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امام کو ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے. اب اس کو معجزہ بھی آپ کہہ لیں، یہ امام کا معجزہ بھی کہہ لیں، یا یہ امام کو ولایت تکوینی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کوئی حکم فرمائے، ضرورت کے وقت، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، تو یہ کائنات کی ہر شے ان کی اطاعت فرماتی ہے. باقی سارا نظام وہ خود خدا چلا رہا ہے، اور ضرورت کے وقت یا کسی وقت امام اللہ کی حجت کوئی کام سر انجام دینا چاہیں تو یہ کائنات کی شے ان کی حکم کی پابند ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی اطاعت کرتی ہے. تو یہ سارا نظام اللہ سے خود چلا رہا ہے، اور یہ آباد ہے کس کے صدقے میں؟ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے وجود کے صدقے میں یہ کائنات کا سارا نظام آباد ہے، سلامت ہے. آسمان آباد ہے، زمین آباد ہے، ہر شے کو رزق مل رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے. یہ سب آباد ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں، ان کے وجود کے طفیل میں. وَبِيُمْنِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کائنات کو رزق مل رہا ہے امام کے وجود کے صدقے طفیل میں. بارشیں نازل ہو رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے. یہ سب کیا ہے؟ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے وجود کے صدقے میں. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود وہ خدا کی زمین پر حجت ہے. اور وہ پردہ غیب میں تشریف فرما ہے. سورہ قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ اشارہ فرمایا ہے کہ شب قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں. شب قدر جب اللہ سارے آنے والے سال کے امور مقدر فرماتا ہے، خلق و رزق کے، مخلوق کے امور جتنے مقدر فرماتا ہے، تو وہ شب قدر وہ سارے اللہ کے مقدر شدہ امور کو لے کے اللہ کی زمین پر حجت جو ہے، اور وہ امام زمانہ ہے، ان کی خدمت میں فرشتے وہ سارے امور لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور امام ان پہ نگاہ فرماتے ہیں.
امام کو بھی دکھائے جاتے ہیں کہ مولا آنے والے سال کے مخلوق کے جو سارے امور مقدر خدا نے فرمائے ہیں اور فرما دیے وہ یہ سب ہے. ہاں تو یہ فرشتوں کا امام کے پاس آنا، نازل ہونا ہے، یہ فرشتوں کا شب قدر میں نازل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کیا ہے، زمین پر اللہ کی حجت موجود ہے. ورنہ وہ فرشتے کس کے پاس آتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ شب قدر جو آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو وہ امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف. حتیٰ کہ میں نے بعض روایات میں دیکھا کہ وہ شب قدر جو امور اللہ مقدر فرماتا ہے وہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر مولا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر یک بعد دیگر ہر امام کے حضور پیش کرنے کے بعد آخر پر جو خدا کی آخری حجت ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ مولا خدا نے یہ امور مقدر فرمائے ہیں اور خدا کی حجت اس پہ نظر فرماتے ہیں. تو امام موجود ہے، وہ پردہ غیب میں تشریف فرما ہے. اور حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ ہر شب قدر، ہر شب جمعہ ہمارے آپ کے اعمال سب جو ہیں، ہمارے اعمال نامے سب امام زمانہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں اور امام سب کے اعمال ناموں کو دیکھتے ہیں. تو جن کے اعمال نامے پیارے ہوتے ہیں، پیارے اعمال سے سجے ہوتے ہیں، ان میں پیارے پیارے شیعوں کے اعمال پائے جاتے ہیں، اور امام کو خوش کرنے والے اعمال جو ہوتے ہیں، امام جب ان کو دیکھتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں. اور اگر کسی محب یا کسی شیعہ کے اعمال برے ہوں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ان برے اعمال کو دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے امام دکھی ہو جاتے ہیں، اور اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کے امام آپ کے اعمال ناموں سے خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ کے امام آپ کے برے اعمال ناموں کی وجہ سے دکھی بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہترین شیعہ، بہترین محب، بہترین اچھا بہترین محب وہ ہے جو پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے اپنے آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کو خوش کر رہا ہے اپنے اعمال سے، نہ کہ امام کو دکھ دے رہا ہو. تو لہذا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جبر تفویض اہل بیت کے مذہب میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا ہے. اور عقیدہ وہی بہترین عقیدہ ہے کہ جس کی تائید قرآن کرے، جس کی نہج البلاغہ کے خطبے تائید کریں، اور جس کی تائید ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے عقیدے یا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ کاملہ کی دعائیں جو ہیں اس کی تائید کریں. تو بہترین اور مبارک عقیدہ وہ ہے. تو ہم اپنے عقائد میں، اپنے عقیدوں میں پابند ہیں قرآن کے، پیغمبر کے بتائے ہوئے عقائد کے، ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے عقائد کے. ہم اپنے عقیدوں میں آزاد نہیں ہے کہ جیسی میری مرضی، جیسا میرا دل چاہے گا میں ویسا اپنا نظریہ عقیدہ رکھوں گا. نہیں، ہمیں ویسا عقیدہ رکھنا ہوگا جیسا قرآن کا مطالبہ ہے، جیسا پیغمبر بتا گئے ہیں، جیسا ائمہ اطہار نے بتائے ہیں. تو اللہ ہم سب کو اپنے موحد بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پر خوش رکھے، اور ہم بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسی عملی زندگی
گزاریں اور ایسی عملی زندگی پیدا کریں کہ جس سے ہمارا بارواں امام ہماری عملی زندگی کو دیکھ کر خوش ہو کر ہمارے لیے دعا فرمائے. جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے شیعو تم جس محلے میں جس شہر میں ہو جہاں رہے ہو ہمارے لیے باعث زینت بن کر رہو. ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث مت بننا اور اپنی شیعیت اپنے عمل سے ثابت کرو. ہمارا محب ہونا، ہماری محبت، تشیع، علی کی ولایت، یہ سب کیا ہے؟ اپنے عمل سے، اپنی عملی زندگی سے ثابت کرو، نہ کہ دعووں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا موحد بندے اور آل محمد کے سچے کھرے شیعہ محب بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.